علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ قرآن کریم کی وہ اہم آیت ہے جو حروف اور کلمات اور الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اتنے حروف کسی اور آیت میں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے۔ اتنی بڑی آیت میں اللہ پاک نے جو اہم بات ارشاد فرمائی ہے وہ قرض کے لین دین سے متعلق اور تجارت سے متعلق بہت اہم ہدایتیں ہیں۔ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک متعین مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کوئی انصاف کے ساتھ دستاویز لکھے۔ جسے اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ لکھ دینا چاہیے، اور مضمون کا املا وہ شخص کرائے جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے
متعین کی ہوئی شرائط میں سے کسی میں کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر جس شخص پر حق ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، یا کمزور ہے، یا وہ املا نہیں کرا سکتا، تو پھر اس کا رشتہ دار قریبی، اس کا ولی املا کرا دے انصاف کے ساتھ۔ اور ایسے معاملے میں تم اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کی گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کراؤ، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ لیکن یہ گواہ ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے جو تمہارے نزدیک مقبول ہوں، معتبر ہوں، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ چاہے مختصر ہو یا بڑا معاملہ ہو، متعین مدت تک کے لیے دستاویز لکھنے میں سستی مت کرو۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی دینے میں اس میں زیادہ سہولت ہے، اور شک شبہے سے محفوظ رہنے اور شک شبہے کے امکانات سے یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی تمہارا تجارتی معاملہ ہو جو آپس میں دست بدست طے ہو رہا ہو تو تم بغیر لکھے ہوئے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن جب تم بیع و شراء یعنی تجارت کرو تب بھی گواہ بنانا بہتر ہے۔ کسی دستاویز لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو ستایا نہ جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری طرف سے یہ گناہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں صحیح طریقے کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پہنچ کر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض کے دستاویز لکھنے کے لیے کوئی تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ کر جس پر قبضہ کیا جائے اس سے معاملے کو آپس میں طے کرو، اور اگر تم میں سے کوئی کسی پر بھروسہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے امانت ادا کرنی چاہیے۔ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اور گواہی چھپاؤ مت، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں کوئی آسانی سے کسی کو قرض دیتا نہیں، کیونکہ ایسا معاملہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ قرض لینے والا لیتے وقت تو بہت گھگھیاتا ہے، بہت منت سماجت کرتا ہے، بہت خوشامد کرتا ہے، لیکن دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی دلیری سے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم سے جو کرتے بنے کر لو، میں نہیں دوں گا۔ ہمارے ہاں مزدوروں میں ایک رواج عام ہے اچل لینے کا۔ یہ اچل کیا چیز ہے؟ یہ قرض لینا ہے۔ آپ تھوڑی رقم قرض لو یا زیادہ رقم قرض لو، قرض کو ادا کرنا چاہیے۔
آپ حضرات جانتے ہیں کہ اچھل لینے والے یہ سوچ کر اچھل لیتے ہیں کہ ہم کو دینا ہی نہیں، مانگیں گے تو یہاں چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں گے، اور اچھل دینے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ملنا تو ہے نہیں، کوئی بہت امانت دار اگر مزدور ہوگا تو وہ بیچارہ تھوڑا 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 کر کے نیل کر دے گا، وہ بھی سوچتا جانے دو میرا اتنا لاکھ اگر سالانہ جا رہا ہے تو جانے دو کیا ہو رہا ہے۔ یہ فضا اچھی نہیں ہے، یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ قرض کے لین دین میں اللہ پاک نے جو احتیاطی تدابیر بیان فرمائی ہے، اگر ان تدابیر کو ہم اختیار کریں تو ہمارے درمیان بہت سارے جھگڑے قرض سے متعلق ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ قرض دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں تو لکھا پڑھی کرتے نہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ لکھا پڑھی کرنے میں قرض لینے والا اپنی حقارت نہ سمجھے کہ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، لکھا رہے ہو اور اس پر گواہی بھی نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کسی متعین مدت تک کے لیے کرو تو لکھ لیا کرو۔ انسان ہے، یاد رکھنا، وہ بھول جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد بزرگوار ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کی ساری اولاد کو جمع کر دیا، سب کی یہاں پیشانی پر چمک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی نسل میں ایک شخص کی چمک پیشانی کی بہت زیادہ اچھی لگی باپ کو، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لی حضرت آدم علیہ السلام کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، اپنے ایک بیٹے کی ایک خوبی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کی عمر آپ نے کتنی طے کی ہے؟ تو ایک روایت میں 40 سال آتی ہے، ایک روایت میں 60 سال آتی ہے۔ اللہ نے اتنی عمر ان کی طے کی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر میری عمر میں سے میں اپنے اس بیٹے کی عمر میں کچھ اضافہ کر کے 100 پورا کر دوں تو چلے گا کیا؟ ہے اس کی اجازت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا معاملہ ہے، دینا چاہو اپنی عمر میں سے دے سکتے ہو۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میری عمر میں سے ان کی عمر بڑھا کر 100 کر دی جائے۔ ہو گیا معاملہ، رفع دفع ہو گیا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ان کی عمر جو اللہ نے طے کی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کے بعد جتنی کم ہوئی اتنی جب مکمل ہوئی تو فرشتہ آیا ملک الموت اور آ کر کہا اے آدم تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اب چلو اللہ سے ملاقات کے لیے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جاؤ جاؤ، ابھی کہاں میری عمر پوری ہوئی، باقی ہے۔ فرشتے نے کہا آپ نے اپنی عمر میں سے کچھ سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، کچھ نہیں دیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول بھی گئے اور انکار بھی کر بیٹھے۔ ایک تو ہے بھول جانا، یاد دلانے کے بعد مان لینا، یہ تو بھول بھی گئے اور انکار بھی کر رہے میں دیا ہوا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس اسی وقت سے لکھنا اللہ نے ضروری قرار دے دیا کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو، تمہارے سامنے کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، لکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بھول جائیں، ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ۔ اب بھول جانے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوں گے تو یہ دستاویز رہے گی جس پر دو گواہوں کی گواہی لکھی رہے گی، مضمون لکھا رہے گا دونوں کی منظوری سے۔ اس مضمون کو پھر وہ رد نہیں کر سکیں گے دو گواہوں کی گواہی والے مضمون پر۔ اللہ پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دو معتبر گواہوں کی گواہی سے دستاویز لکھو، اور دو مرد ہونے چاہیے۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورتوں کی قوت حفظ کمزور ہوتی ہے، اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی نہیں رکھی گئی بلکہ دو عورت کی گواہی رکھی گئی، اور یہ علت بھی بیان کی گئی کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ لیکن عام طور پر عورتیں ایسی ہوتی نہیں، ہاں ماشاء اللہ ان کی قوت حفظ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب دینی مدارس میں لڑکے کم حافظ ہو رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ حافظ ہو رہی ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں لڑکے کم آگے بڑھ رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال انسانی فطرت ہے، عورتوں کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ ان میں نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دو مردوں کی گواہی یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی جو معتبر ہوں تمہارے نزدیک، ان کی گواہی سے دستاویز تیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے، بخاری شریف کی روایت، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کیا ہو گیا؟ آج 4 کیوں نہیں پڑھائے، 2 ہی کیوں پڑھائے؟ کوئی خاص واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی نماز میں شریک تھے، وہ بھی ہمت نہیں کر رہے تھے بولنے کی، سب خاموش، سناٹا۔ ایک صحابی ہمت کر کے، جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، لقب تھا ان کا ذوالیدین، ذوالیدین یعنی 2 ہاتھ والے، سبھی 2 ہاتھ والے ہوتے ہیں لیکن بس اب ان کا لقب ہو گیا ذوالیدین۔ لقب تو ہم کچھ بھی اپنے درمیان بنا لیتے ہیں، اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا ذوالیدین۔ وہ ہمت کر کے بول دیے کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کی رکعتوں میں اللہ کی طرف سے کمی نازل ہوئی ہے کیا، یا آپ بھول گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بعد سب سے عظمت، سب سے زیادہ بلندی، سب سے زیادہ رفعت آپ ہی کو حاصل ہے، لیکن
آپ نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں اور اللہ کی طرف سے رکعتوں میں کمی بھی نازل نہیں ہوئی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بھول گئے تھے کہ اپنے بھولنے کا آپ کو احساس نہیں ہوا. آپ نے فرمایا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، اور اللہ کی طرف سے رکعتوں میں کمی کی کوئی آیت نازل بھی نہیں ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا اور آپ نے سارے مصلیوں سے کہا کہ ذوالیدین جیسا بول رہے ہیں ایسا ہی ہے کیا؟ تو اب سب نے ہمت کر کے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھا دی. پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت اور پڑھی، سجدہ سہو کیا، نماز مکمل کی. اس وقت نماز کے درمیان بات چیت کرنا جائز تھا، ابھی ایسا کرنا نہیں. ہمارے یہاں ایک محلے میں، ہمارے دھولیا شہر کے ایک محلے میں امام بیچارے تھوڑا اونچا سنتے تھے، تھوڑے سے بہرے تھے. وہ 3 رکعت پہ سلام پھیر دیے، عشاء کی 3 رکعت پہ سلام پھیر دیے. اب ان کو لقمہ دیں گے تو لقمہ لیں گے بھی نہیں، تھوڑا اونچا سنتے تھے. کسی نے لقمہ دیا نہیں. سلام پھیرنے کے بعد ان کو بولے حافظ جی 3 پڑھاؤ 3. ایسا؟ پھر سے نیت باندھے، نماز پڑھانا پھر شروع کیے. 1 رکعت پہ سلام پھیر دیے. متوجہ ہو کے کہنے لگے ہو گئی 4. تو یہ جو درمیان میں گفتگو کر کے 1 رکعت پڑھ کے پوری کیے، اس طرح 4 ہوگی نہیں. نماز کے دوران بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ انسان بھول سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ذہین ہو، کتنا بھی مائنڈیڈ ہو، لیکن اس کی فطرت ہے بھول جانا. اس لیے اللہ پاک نے اس رکوع میں زور دیا ہے. ایک شخص انصاف کے ساتھ لکھے دستاویز، اللہ نے جسے لکھنا پڑھنا سکھایا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر قرض لینے والا جس کو املا کرانا ہے مضمون کا، وہ لکھنا نہیں جانتا بیچارہ، وہ املا بھی نہیں کرا سکتا بیچارہ، تو اس کی طرف سے اس کا قریبی رشتہ دار املا کرائے گا اور انصاف کے ساتھ وہ لکھوائے گا. اتنی تاکید. اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایسا نہیں کہ بہت بڑی رقم ہم لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو ہم دستاویز لکھیں. تھوڑے سے معاملے میں بھی اس طرح لکھنے سے تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ طریقہ زیادہ انصاف کے لائق ہے اور اس طریقے میں گواہی دینے میں زیادہ سہولت ہے اور اس طریقے میں شک شبہ میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہے. اس لیے گواہی دلوا کر دستاویز لکھ کر قرض دینے لینے کا رواج ڈالو. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لکھنے پڑھنے میں کمی بیشی مت کرنا، انصاف کے ساتھ لکھوانا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، ایک دم دست بدست ایسے لینا دینا ہو رہا ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی نماز پڑھ کے جاؤ گے، سلام پھیرنے کے بعد جیسے باہر نکلو گے دعا کے بعد کیلا کیلا کیلا، سیب سیب سیب، پپیتا پپیتا پپیتا، پورے یہاں سے پورے ہمارے بازار میں مارکیٹ میں آپ کو پھلوں کی ایک عجیب سی خوشبودار آواز آئے گی. آپ لیں گے نا کچھ بچوں کے لیے، مٹھائی کی دکان پر جاؤ گے لوگے نا تو کچھ بچوں کے لیے، تو وہ تو پیسے دے کے لے لو گے نا. اگر آپ ادھار بھی لوگے تو اپنے تعلقات کی وجہ سے لے لو گے، لیکن کیا اس میں دستاویز لکھو گے؟ کیا اس میں کوئی گواہ بناؤ گے؟ کیا جو خرید و فروخت آپس میں دست بدست ہو رہا ہے، فوری طور پر ہو رہا ہے، اس میں اگر نہیں بھی لکھو گے تو چل جائے گا. لیکن اگر اس میں بھی گواہ بنا لو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان بھول سکتا ہے اور پھر بعد میں جھگڑا ہوگا. اس میں پھر اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم سفر میں ہو
اور دستاویز لکھنے کے لیے کاغذ تمہارے پاس نہیں ہے، کاتب تمہارے پاس لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر قرض دیتے وقت، قرض لیتے وقت کچھ رہن رکھ دو، گروی رکھ دو۔ قرض لینے والا کوئی چیز گروی رکھے جو گارنٹی ہو، ضمانت ہو قرض دینے والے کے پاس کہ ہاں میرا مال ڈوبے گا نہیں، مجھ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے ایک شکل بیان فرمائی ہے، لیکن مسلمان کی شان اس سے اونچی ہے کہ وہ اپنے ضرورت مند محتاج بھائی کے ضرورت کو گروی لے کر ہی مطمئن ہو کر نہ دے، بغیر گروی لیے بھی دے دینا چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص سفر کر کے آیا، اس کو 1000 سونے کی اشرفی کی ضرورت پڑی۔ 1000، 20 سونے کی اشرفی 7.5 تولہ سونا ہوتی ہے، 20 تو 1000 کتنی ہوگی؟ تو وہ ایک آدمی کے پاس گیا، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، اس سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بہت زیادہ ضروری کام ہے، مجھے 1000 سونے کی اشرفی ادھار دے دے۔ کوئی جان پہچان نہیں، لیکن دونوں اعلیٰ درجے کے متقی، نیک اللہ والے۔ تو جس سے 1000 سونے کی اشرفی مانگی جا رہی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ اس لینے والے نے کہا اللہ کی گواہی تم منظور کرتے ہو؟ اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کی گواہی پر راضی ہوں۔ دونوں بہت اعلیٰ درجے کے نیک لوگ تھے۔ پھر قرض دینے والے نے کہا کہ تم نے اللہ کی گواہی تو دے دی، اب کوئی تمہاری طرف سے ضامن لاؤ، ضامن، کہ اگر تم مر گئے، تم نہیں دیے تو میں اس کو پکڑوں گا۔ یہ تو اللہ کی گواہی ہوگی، لیکن کوئی گارنٹی تمہاری طرف دینے والا ہونا چاہیے نا، تو ضامن لاؤ۔ اس نے کہا اللہ کو میں ضامن قرار دیتا ہوں، ذمہ دار قرار دیتا ہوں، اللہ کی ضمانت پر تم دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ مدت طے ہوئی، 1000 سونے کی اشرفی دے دیا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کتنا کشادہ ظرف ہونا چاہیے، اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر قرض لے کر ادا کرنے کی نیت ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر کر بھی اگر قرض ہے تو اللہ ادا کروا دے گا۔ اب دیکھو اتنی بڑی رقم ہے، اس نے دے دیا، مدت طے ہوگی، اتنی مدت میں آپ کو لا کر دے دوں گا۔ وہ لے گیا، 1000 سونے کی اشرفی میں اپنا کام کر لیا۔ اب مدت جب آئی قرض واپس کرنے کی، تو وہ شخص 1000 سونے کی اشرفی لے کر آیا۔ اس آدمی اور اس آدمی کے درمیان ایک دریا پڑتا تھا۔ اب وہ کشتی کو تلاش کر رہا تھا، کشتی مل نہیں رہی تھی ادھر سے ادھر جانے کے لیے۔ پریشان، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے ایک لکڑی لایا، بیچ میں سوراخ کیا، سوراخ کر کے سونے کی 1000 اشرفی اس میں بھر دی، اور ایک پرچہ لکھ دیا کہ اے اللہ کے بندے تیرا احسان ہے کہ تو نے میری ضرورت کے وقت 1000 سونے کی اشرفی مجھے ادھار دی تھی، دیکھو میں دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن تم تک پہنچنے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، تو یہ لکڑی میں پیسہ بیچ کر بھیج رہا ہوں، مل جائے تو ٹھیک، ورنہ میں آ کر پھر دے دوں گا۔ بھیج دیا اس نے، لکڑی ڈال دیا سمندر میں، لکڑی بہتی چلی گئی۔
ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا، وقت متعین جو ہوا تھا طے، وہ بالکل قریب آ گیا تھا. وہ آیا، سمندر کے کنارے کے کوئی کشتی آ رہی ہوگی، اس میں وہ شخص آ رہا ہوگا میرا قرضہ واپس کرنے کے لیے. کوئی کشتی وشتی نظر نہیں آئی. بہت دیر کھڑا رہا. ایک لکڑا بہتا ہوا آیا. اس نے کہا چلو یہ لکڑا ہی لے لو، گھر والوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے، لکڑی جلانے کے لیے استعمال ہو جائے گی. وہ تیرتا ہوا گیا اور وہ لکڑا لے کر کنارے آیا، اپنے گھر لے کے آ گیا. لکڑے کو جب توڑا اس نے تو اندر کھن 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 کر کے سونے کی اشرفیاں نظر آئیں اور وہ پرچہ بھی نظر آیا. خوش ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ میرا قرض مجھے مل گیا. اب اس شخص کو کچھ دنوں کے بعد کشتی ملی. وہ 1000 سونے کی اشرفی لے کر پھر کشتی میں سوار ہو کر اس آدمی کے پاس آیا اور آ کر کہا میرے بھائی تمہارا مجھ پر بہت احسان ہے، ضرورت کے وقت تم نے میری ضرورت پوری کر دی. دیکھو میں تم تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کیا لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کوئی کشتی نہیں ملی، دیر ہو گئی، معاف کرنا. یہ لو تمہارا 1000 سونے کی اشرفی کا قرض جو تم نے مجھ کو دیا تھا، یہ لو واپس. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے لکڑے میں بھیجا تھا ملا کہ نہیں ملا. کیسے امانت دار لوگ تھے. اب یہ اگر ہم ہوتے تو ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ اللہ، وہ بھی لے لیتے، وہ بھی رکھ لیتے. اس نے کہا کہ کیا تم نے لکڑے میں 1000 سونے کی اشرفیاں پرچی کے ساتھ بھیجی تھی؟ بولے ہاں بھیجی تو تھی. کیا ہوا؟ ارے بولے وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اس کو توڑ کر یہ 1000 سونے کی اشرفی حاصل کر لی. یہ 1000 تم واپس لے جاؤ. تو اللہ کے نیک بندے ایسے ایسے ہیرے جواہرات کی شکل میں کائنات کو روشنی دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر سفر میں تم ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو پھر کوئی چیز گروی رکھ دو بطور گارنٹی کے، تاکہ وہ دے تو اس کو اطمینان ہو کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، اگر ضائع ہوا تو یہ چیز میں رکھ لوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ گواہی دینے میں گواہی چھپانا نہیں اور گواہوں کو اور لکھنے والوں کو ستانا نہیں. جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور اگر تم گواہوں کو ستاؤ گے، دستاویز لکھنے والوں کو ستاؤ گے تو تمہارا یہ ایک گناہ لکھ دیا جائے گا، فسق، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ لکھ دیا جائے گا. یہ تو اس رکوع سے متعلق اللہ پاک کے ارشادات تھے. اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے. محترم بزرگوں، قرض لینے دینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم پوری امانت داری کے ساتھ صاحب حق کو حق ادا کر دیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی پر بھروسہ کر کے کچھ دے رہا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کی امانت وہ واپس کرے. اگر تم نے کسی کے بھروسے کو پورا نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے. کوئی قرض دینے کی ہمت کرتا نہیں ہے. ایک شخص اسی مولوی گنج کا میرے پاس آ کر کہتا ہے مولانا میری بیٹی کی شادی اجتماعی نکاح میں ہو گئی لیکن رخصتی فلاں تاریخ کو ہونے والی ہے. میری اپنی کیپیسٹی یہ ہے کہ میں اپنی بچی کو کم از کم 10,000 کا برتن جہیز دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی چند 100 بھی نہیں ہے. آپ کہیں سے مجھے قرض دلا دو. میں نے کہا دیکھو قرض تو کوئی لے گا نہیں، قرض تو کوئی دے گا نہیں. تم کسی کے پاس گئے تھے قرض کی نیت سے مانگنے کے لیے؟ کہا ہاں میں گیا تھا، کئی جگہ گیا. تو وہ کیا کہنے لگے کہ دیکھو قرض نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے چلے گا، یہ لو زکوٰۃ کا پیسہ.
قرض نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہے لے لو۔ یہ صورتحال جو ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے کہ لوگ قرض دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے سگے بھائی کو ڈرتے ہیں قرض دیتے ہوئے کہ دے گا ہی نہیں واپس، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم پر قرض باقی ہے اور ہم مر گئے تو یاد رکھو اگر ہم شہید ہو کر بھی مرے ہیں تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، نگاہ نیچی کی، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی سختی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ ایک دم ڈر گئے، کون سی سختی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عجیب انداز میں کہہ رہے ہیں تو دن بھر رات بھر سارے صحابہ سہمے رہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ ناگوار پیش آ جائے، لیکن کوئی حادثہ نہیں پیش آیا، کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوسرے دن محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، کل آپ نے فرمایا تھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور پھر نگاہ نیچی کر کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی سختی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کون سی سختی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اور اس پر قرض ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک قرض معاف نہ کیا جائے۔ یہ ہے سختی، بار بار زندہ ہو کر شہید ہونے کے باوجود قرض اگر ذمے ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے صاحب حیثیت ہوں، چاہے گمنام ہوں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے ان پڑھ ہوں، اگر کوئی قرض اپنے ذمے باقی ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کرنے کی شکل پیدا کر کے جاؤ، یا ادا کر دو یا معاف کرا لو، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ویسے ہی چلے گئے تو ہمارا آخرت میں معاملہ بہت ہی سنگین ہوگا۔ اللہ ہم پر قرض کا بوجھ کسی کا نہ رہے، کسی کا حق ہم پر نہ رہے۔ اے اللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ جیسا چاہتے ہیں ہمیں بندہ بن کر حاضر ہونا ویسے ہم کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔